اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. ما بعد، قال مولانا الحسين عليه السلام في شأن أصحابه: ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. صدق مولانا الحسين عليه السلام. صلوات. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعزاء میں جو بھی عزاداریاں ہم نے انجام دی ہیں، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزاء تک جو کام بھی ہم نے خدا کی اطاعت اور اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، تمام عبادات اور اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں سے، انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی حاجات، مخصوصاً حاضرین مجلس کی دلی اور شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا کامل اور مکمل حل امام زمانہ کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام حسین کا ایک نورانی جملہ جو آپ نے اپنے اصحاب کی شان اور عظمت میں بیان فرمایا شب عاشور کے: میں نے میرے اصحاب جیسے نیک اور با وفا اصحاب نہیں دیکھے. تو امام وقت جس کی نگاہ گزشتہ پر بھی ہے، موجود پر بھی ہے اور آئندہ پر بھی ہے، ایسا امام کسی کی شان میں اتنا بڑا جملہ کہہ دے تو سننے والوں کا یہ ایک ذمہ ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں امام نے یہ جملہ فرمایا ہے ان کو جتنا ہو سکے اتنی پہچان حاصل کرے، تاکہ دیکھے کہ ان کے اندر وہ کیا بات تھی، وہ کیا قابلیت تھی، وہ کیا خوبی تھی ان کے اندر، جس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے اتنا عظیم شرف ان کے لیے دے دیا. دیکھیں، دنیا کے جو شرف ہیں وہ وقتیہ ہوتے ہیں. کسی شاعر کو ہم ایک قصیدہ اچھا پڑھنے سے بہت شاید داد دے دیتے ہیں، اگر دوسرے محفل میں وہ قصیدہ نہ پڑھ پائے تو جتنا ہم نے چڑھایا تھا اتنا ہی اس کو گرا دیتے ہیں. لیکن امام اگر کسی کو کوئی لقب دے دیتے ہیں تو دنیا چھین نہیں سکتی. وہ جب تک دنیا رہے گی وہ اعزاز رہے گا، وہ شرف رہے گا، وہ فضیلت رہے گی اور وہ عظمت ان کے ساتھ رہ جائے گی. ہاں، اگر امام کو ذرہ برابر بھی یہ علم ہو کہ آئندہ یہ انسان جا کر کچھ گڑبڑی کرے گا تو امام کبھی اس کو ایسا اعزاز دیتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم اور اللہ کا یہی قانون ہے کہ خدا اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اسی کی تعریف کرتا ہے جو آخری دم تک اس تعریف پر باقی رہے، اور اگر خدا کسی کی سرزنش کرتا ہے، کسی کی مذمت کرتا ہے تو اسی کی مذمت کرتا ہے جو آخری دم تک سدھرنے والا اور اصلاح ہونے والا، نیک راستے پر آنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ایک اور شہید کربلا کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس شہید بزرگوار اور عظیم شخصیت کا نام ہے انس بن حرث کاہلی. شہداء کربلا میں سے ایک شہید کا نام ہے انس بن حرث کاہلی. ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کتابوں میں، چند کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے
ابصار العین فی انصار الحسین، آنکھوں کی روشنی اور امام حسین کے اصحاب کی پہچان کے عنوان سے ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ جو ہم باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں اکثر اسی کتاب سے لیے گئے ہیں، اور بعض چیزیں بعض مقررین اور دیگر کتابوں میں اگر کچھ اضافی باتیں اس کتاب کے علاوہ ذکر کی گئی ہیں تو وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کتاب میں چند موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، جو سب کچھ ملا کر یہی ہے۔ جناب انس کے بارے میں جو کچھ ملا ہے ذکر کیا گیا ہے، اور مجلس کی گنجائش کے مطابق اور حافظہ جہاں تک ساتھ دیں جو باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جناب انس کی ولادت رسول خدا کے زمانے میں ہوئی۔ جب رسول کی رسالت چل رہی تھی جناب انس اس زمانے میں ولادت پائی آپ نے۔ تو اس اعتبار سے دو باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رسول کے صحابی ہیں، اس لیے کہ رسول کے زمانے میں جو آدمی ولادت پائے، رسول کو دیکھے، رسول پر ایمان لا کر آخری سانس تک ایمان پر باقی رہے، وہ رسول کا صحابی۔ تو جناب انس بن حرث کاہلی رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اب اگر رسول اللہ کے صحابی ہیں تو اس وقت سے کربلا تک کا فاصلہ تقریباً 60 سال۔ رسول جب رسالت پر آئے ہیں کربلا سے، یا جو ہجری آج ہم تاریخ دیکھتے ہیں 1444 ہجری سے 13 سال پہلے رسول رسالت پر آئے ہیں۔ جب مکے میں تھے آپ تو کیلنڈر نہیں تھا ہجری کا، بعثت کا پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال، بعثت کا تیسرا سال، یہ کیلنڈر چلتا تھا۔ جب رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ہجرت کی آپ نے، تو یہاں سے پھر کیلنڈر چینج ہو گیا اسلام کا۔ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال، جو آج ہجرت کے 1444واں سال، یہ جو محرم کا چاند نظر آیا 1444واں سال ہے کہ رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھ لیں تو کم از کم جناب انس کی عمر 60 سال کے اوپر ہے۔ رسول کے زمانے میں اگر آپ رہے ہوں تو آپ کی عمر، جب کربلا میں آپ آ کر اپنی شہادت پیش کی ہے آپ نے، 60 سال کے اوپر آپ کی عمر ہے۔ اور کربلا کی حقانیت کے لیے یہ بات بہت ہی کام آتی ہے اور بہت ہی غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں زندگی کرنے والے 8 لوگ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ رسول کے صحابی جو رسول کے ساتھ زندگی کیے ہیں، رسول کے ساتھ جنگ کیے ہیں، رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے، رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جنہوں نے کیا ہے، اسلام کی ابتدا میں جنہوں نے ابتدا دیکھی، اپنی کوششیں کی، قربانیاں دیں، جانثاریاں کی، جاں فشاریاں برداشت کی، تو ایسے لوگوں کی تعداد کربلا میں 8 ہے۔ 8 صحابہ رسول اللہ کے کربلا میں تھے، جن میں سے بعض نام جو آپ پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی رسول کے صحابی۔ رسول جب زندہ تھے تو جناب حبیب ابن مظاہر نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور کربلا میں شہید ہوئے، آخری دم تک رسول کے ایمان پر باقی رہے، تو صحابی رسول ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا، کہ آپ کے والد جناب مظاہر کوفے میں رہتے تھے، آپ کوفے والے جناب حبیب رسول کی زیارت کے لیے مدینہ گئے۔ جب مدینہ گئے تو جناب مظاہر چھوٹے تھے، جناب حبیب چھوٹے تھے، مظاہر اپنے ساتھ لے کر گئے جناب حبیب کو۔ جب پہنچے تو رسول کی خدمت میں جناب مظاہر گئے تو حبیب باہر آنگن میں مسجد کے کھیل رہے تھے، تو بچے کو چھوڑ کر باہر جناب حبیب کو جناب مظاہر رسول اللہ کی خدمت میں آئے، دیدار کر رہے تھے، سوالات پوچھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ جس آنگن میں جناب حبیب کھیل رہے ہیں اسی آنگن میں امام حسین بھی ہیں۔ جہاں جہاں امام حسین جاتے ہیں جناب حبیب امام حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے رومال میں رکھ لیتے ہیں، مٹی اٹھا کر رومال میں رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی اسلام کے احکام بتائے جا رہے تھے۔
اس منظر کو دیکھ کر جناب مظاہر نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ میرے بیٹے کا کام اسلام اجازت دیتا ہے اس کام کی کہ یہ کام کریں کہ آپ کے نواسے کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے دامن میں میرا بچہ جمع کر رہا ہے، کیا یہ کام صحیح ہے؟ کیا یہ کام کر سکتا ہے؟ اگر کوئی دوسرا مسلمان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ حبیب کے والد مظاہر آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا امام اور رسول کی معرفت رکھتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ عمل اس لیے وہ انجام دے رہا ہے کہ کل کربلا میں اپنی جان قربان کرے گا۔ آج حبیب کی یہ پہچان امام حسین کے بارے میں جب یہ ابھرے گی تو شہید کربلا کی شکل میں آ کر اختتام پر پہنچے گی اور نتیجہ دے گی۔ جناب حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، جناب مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول، جناب عبداللہ ابن یقطر صحابی رسول۔ جناب عبداللہ ابن یقطر کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، جس دن امام حسین کی ولادت ہوئی اسی دن مدینے میں عبداللہ ابن یقطر کی ولادت ہوئی۔ ایک ساتھ جناب زہرا کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوئی، جناب عبداللہ کے یقطر جناب یقطر کے گھر میں جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ تو اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر آنا جانا تھا جناب یقطر کا، عبداللہ کے والد کا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زوجہ سے کہیں کہ جب وہ عبداللہ کا دیکھ بھال کر رہی ہیں تو اسی وقت حسین کا بھی دیکھ بھال کریں۔ کبھی کبھی جب فاطمہ مصروف ہیں تو اپنے بچے کے ساتھ، اس لیے کہ ایک ساتھ دونوں کی ولادت ہوئی ہے، تو حسین کا بھی دیکھ بھال کر لیں۔ تو اس لیے کہ ان کی ماں دونوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھا کرتی تھی بعض موقعوں پر۔ مدینے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ عبداللہ امام حسین کے دودھ کے بھائی ہیں، یہ مشہور ہو گیا تھا، جبکہ تاریخ کا یہ مسلم جو ہے لکھا ہوا مسئلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سوائے فاطمہ زہرا کے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ لیکن ایک ماں دو بچوں کو پال رہی تھی، تو احترام میں جناب عبداللہ کی ماں کو امام حسین کی دودھ کی ماں، رضائی ماں کہا جاتا تھا، اور عبداللہ کو امام حسین کا رضائی بھائی کہا جاتا تھا۔ یہ صحابی رسول جناب حمزہ کے غلام جناب حرس بن نہبان شہید کربلا صحابی رسول، جناب عبداللہ ابن عبد الرب انصاری صحابی رسول، جناب عمار بن سلامہ صحابی رسول۔ 8 رسول کے صحابیوں کا کربلا میں امام حسین کے ساتھ رہنا کربلا کی حقانیت کی سند ہے۔ اور ان 8 میں سے بھی دیکھیں صحابی بھی جو تھے رسول کے، جو لوگ ایمان لائے تھے، کچھ لوگ آسانی سے ایمان لے کر آ گئے تھے، کچھ لوگوں نے ایمان کے لیے بہت ساری سختیاں برداشت کی تھیں، بہت ساری مصیبتوں کو جھیلا تھا۔ جناب انس بن حرس سے کاہلی، ان کے والد جناب حرس رسول کے صحابی ہیں، انس کے والد بھی رسول کے صحابی۔ رسول کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جناب انس کے والد جناب حرس اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ یہ جملہ ہمارے یہاں کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ کون ہیں؟ رسول جب مکے سے جا رہے تھے تو آپ نے اعلان کیا جو بھی مجھ پر ایمان لا چکا ہے اگر مکے میں رہنا چاہے تو اس کو رہنے نہیں دیں گے، اگر ایمان بچا کر اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، یا میرے سے پہلے چلے جائیں یا میرے بعد آئیں، جیسا بھی کر کے آپ مکہ چھوڑ دیں۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ پر ایمان لا لیا تھا ان میں سے جناب حرس تھے۔ جناب حرس نے موقع دیکھ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اب ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے شہر کو، اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ہم مسافرت پہ جاتے ہیں، لیکن مسافرت پہ جائیں تو گھر والوں سے رابطے میں رہتے ہیں، معلوم ہے کہ واپس آئیں گے تو سب کچھ ہمارا ہے۔ مکے سے جو لوگ گئے تھے وہ لوگ پوری طرح سے اپنے گھر سے کٹ گئے تھے، اس لیے کہ مشرکوں کا قبضہ تھا، ملنے نہیں دیتے تھے۔ جو سامان، جو تجارت رسول کے ساتھ جانے والوں کی تھی، وہ سارے سامان اور تجارت کو مشرکوں نے غصب کر لیتے تھے، غصب کر لیا تھا۔ تو جناب حرس جو گئے، جانے کے بعد مدینہ پر آیا، ایک غریب شہر ان کے لیے، کوئی نہیں تھا۔ جب رسول آئے ہیں مدینے میں
تو رسول اللہ نے مسجد کے ایک کونے میں ایک چبوترا بنایا تاکہ جو لوگ مکے سے آئے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے وہ مکے میں اگر مدینے میں رہنا چاہتے ہیں تو اس چبوترے پر زندگی کریں۔ صفا کا معنی ہے عربی میں چبوترا، تو اصحاب صفا یعنی چبوترے والے، جو لوگ مدینے کے مسجد نبوی کے، آج بھی الحمدللہ اللہ ہمیں اور آپ کو وہ زیارت نصیب فرمائے، جب ہم مدینے کو جاتے ہیں تو وہ چبوترا آج بھی باقی رکھا گیا ہے جہاں پر مکے سے لوگ ہجرت کر کے آئے اور جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کی، وہاں کا طواف کیا جاتا ہے۔ آج کتنا بڑا کام انہوں نے انجام دیا تھا کہ اس چبوترے کی حفاظت تک آج تک کی جا رہی ہے۔ تو اتنی سختیاں برداشت کر کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ آسانی سے اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بڑے ہوشیاری سے فیصلے لیتے تھے رسول کے بعد، رسول کے زمانے میں۔ تو جناب انس بن حرث کاہلی کا کربلا میں آنا آپ کے والد کے اس قربانی کا ایک نتیجہ تھا، جس سختی سے آپ نے ایمان قبول کیا تھا، اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ بیٹا دیکھو کس سختی سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، حق ہے۔ اور اس گھرانے کی ایک خوبی یہ رہی ہے کہ یہ گھرانہ رسول کے بعد کبھی رسول کے راستے کو چھوڑ کر ایک ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں ہے۔ رسول کے رحلت کے بعد جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو جناب حرث کی فیملی، ان کا گھرانہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ گیا۔ کوفہ آنے کے بعد جیسے یہ عزا خانہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے، مسجد ہے، اگر اس کی ہسٹری میں جائیں آپ پاسٹ میں، تو کچھ لوگ ایک جگہ جب بسنا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے اندر یہ احساس کرتے ہیں ایک مسجد ہو ہمارے لیے، ایک عزا خانہ ہو جہاں پر اللہ کی عبادت ہو، اہل بیت کا ذکر ہو۔ جیسے ہی انس بن حرث کاہلی کی فیملی کوفے کو گئی تو کوفے میں انہوں نے اپنے لیے ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا نام رکھا مسجد کاہلی، یعنی کاہلی فیملی کی مسجد۔ ان کا فیملی نیم، ان کے خاندان کا نام کاہلی تھا، کا مسجد کاہلی۔ لیکن جب امام علی علیہ السلام آئے ہیں کوفہ تو امام کا گزر جب اس مسجد سے ہوا، اس مسجد میں جا کر امام نے نماز پڑھی، امام علی علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ تو اس خاندان کو جو محبت تھی اہل بیت سے اور یہ شرف جو مل گیا کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد کو امام نے 4 چاند لگا دیے قدم رکھ کر اور نماز پڑھ کے دعائیں کر کے، تو اس کے بعد انہوں نے مسجد کا نام بدل کے رکھ دیا مسجد امیر المومنین۔ آج بھی کوفے میں مسجد ہے، جگہ بدلی ہو، بڑی کی گئی ہو، لیکن وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں پر اس فیملی نے مسجد بنائی تھی۔ زمانہ گزرتا گیا، اس خاندان کی عظمت اور ان کے گھرانے کی جو قدر اماموں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ جب وقت آیا امام صادق علیہ السلام کا گزر کوفے کی طرف ہوا تو امام صادق نے نماز پڑھی، جہاں پر 2 اماموں نے نماز پڑھی ہو، اس مسجد کی عظمت اور اس فیملی کی عظمت کیا ہوگی، ان کے ایمان کا۔ دیکھیں اہل بیت رسالت، کوئی ہر چیز کو بہت ہی دقت سے کام کرنا ہے، اس لیے کہ رسول ایک کام کر دیں تو شریعت بن جاتی ہے، قانون بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے، واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ممکن ہے آج کی تقریر میں ایک جملہ ہم کہہ دیں، کل آ کر آپ سے معافی مانگ لیں یا اس کو اصلاح کر لیں کہ ہم کو کہنا چاہیے تھا، یہ ہم نے کہہ دیا، یہ ہماری معافی بھی آپ قبول کر لیں گے اور آپ حضرات اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے انسان ہے، لکنت زبانی ہو گئی ہوگی، کوئی جملہ زبان سے نکل گیا ہوگا، بات پھسل گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن رسول اگر کوئی جملہ کہہ دے تو واپس نہیں لے سکتے۔ رسول اگر کوئی جملہ کہہ دیں، امام کوئی جملہ کہہ دیں تو وہ بات آخری بات ہے، پھر اس کے بعد نہیں کہہ سکتے امام یا رسول آ کر کہ میں نے کل جو کہہ دیا تھا اس کو سدھار لو، اس کو صحیح کر لو، تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ اگر ایک جملہ بھی رسول کا غلطی کے گنجائش کو ہم یہ پیدا کر لیں کہ گنجائش ہے کہ ایک رسول جملہ غلط کہہ دیں نعوذ باللہ، تو پھر رسول کا پورا دین گیا۔ ایک جملہ اگر آدمی کمزور کہہ دے تو اس کے دوسرے جملوں کو طاقت سے نہیں دیکھ سکتے، آدمی کمزور نگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن میں ایک آیت ہے، آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، ایک مسجد بنائی گئی جس مسجد کو رسول نے مسجد زرار نام رکھا، یعنی نقصان والی مسجد۔
رسول اللہ، آج وہ مسجد مشہور ہے مسجد زرار. ایک یہودی مدینے میں رہنے والا، جب اس کو رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، رسول کے یہاں آ کر تکلیف دیتا تھا. رسول نے کہا اگر مدینے میں رہنا ہے تو اسلام کے قانون پر عمل کرتے ہوئے جس طرح سے دوسرے یہودی اور مسیحی زندگی کر رہے ہیں ویسے زندگی کرو، یا تو اسلام قبول کر لو یا یہ کہ اس رویے سے دور ہو جاؤ، ورنہ آپ اسلامی حکومت میں اسلام کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں رہ سکتے. تو وہ آدمی مدینہ چھوڑ کر مصر چلا گیا. جب مصر گیا تو جو لوگ رسول کے دشمن تھے لیکن ظاہر میں اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، ان سے رابطے میں تھا. کہا کہ میں آ کر آپ کے ساتھ کچھ میٹنگز کرنا چاہتا ہوں. اس میٹنگز کے لیے اگر رسول کو پتہ چلے کہ کسی جنگل میں بیٹھے ہیں تو ملنے نہیں دیں گے، مجھے آنے نہیں دیں گے. تو ایک کام کرو، آپ سب مل کر ایک مسجد بناؤ. جب مسجد کا نام آئے گا تو رسول خاموش ہو جائیں گے، بھائی مسجد ہے، مسجد کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو انہوں نے مسجد تیار کرنے کے بعد لوگوں کی نگاہوں میں دھول ڈالنے کے لیے کہ یہ مسجد دوسرے مسجدوں کو طرح خدا تک پہنچانے کے لیے، خدا سے قریب کرنے کے لیے ہم نے بنائی ہے. رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس مسجد کی افتتاح میں پہلے آ کے نماز پڑھ دیں. اگر رسول وہاں نماز پڑھ دیں تو اس کا مطلب یہ بات سند ہو جائے گی کہ مسجد خدا پسند مسجد ہے، ایسی مسجد ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے. اس لیے کہ رسول نے وہاں پر نماز پڑھی. رسول جنگ کو جا رہے تھے، رسول نے فرمایا کہ آپ پوری مسجد کا کام ختم کر لیں، میں جنگ سے واپسی پر یہاں پر نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. جب رسول گئے راستے میں جبرائیل نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مسجد اسلام کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اسلام کے فائدے کے لیے نہیں. جیسے رسول آئے ہیں رسول نے حکم صادر کیا اس مسجد کو توڑ کر یہاں مدینے کا کچرا ڈال دیا جائے. مسجد کو توڑ دیا گیا، مسلمانوں نے توڑ دیا. کچرا ڈالتے تھے مدینے کا وہاں پر. اس مسجد کو آج تاریخ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جائیں گوگل میں سرچ کریں مسجد زرار، نقصان والی مسجد. اگر ذرہ برابر بھی کسی مسجد سے اسلام کو نقصان پہنچے تو رسول اس کو توڑ دیتے ہیں. اگر دو امام ایک مسجد میں نماز پڑھیں تو اس مسجد کا کیا عظمت ہوگی. امیر المومنین جس مسجد میں نماز پڑھیں، چھٹے امام جس مسجد میں نماز پڑھیں. جناب انس کا بچپنا تھا ممیز، یعنی 9-10 سال کی عمر ہو گئی تھی جہاں پر آدمی کو اچھائی اور برائی کی پہچان، اور ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. جناب انس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا رسول کی گود میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب اطراف ہیں. جناب انس جب آئے وہاں پر تو رسول خدا نے فرمایا ہاذا ابنی الحسین، اے میرے صحابہ سنو، یہ میرے آغوش میں میری گود میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا لال حسین ہے. یقتل بارض یقال لها کربلا، یہ میرا بیٹا ایک سرزمین جس سرزمین کو کربلا کہا جاتا ہے وہاں پر شہید ہو جائے گا. دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کے لیے میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہو جائے گا. وَمَن يَشْهَدْ مِنْكُمْ، اے میرے اصحاب ذہن میں یہ بات بٹھا لو، جو بھی اس وقت تک زندہ رہ جائے اور اس کو خبر ہو جائے کہ حسین کربلا جا رہے ہیں، فَلْيَنْصُرْهُ، اس کو چاہیے کہ حسین کی مدد کرے. یہ جملہ رسول نے جناب انس اور دیگر اصحاب کے سامنے بیان کیا. جب یہ جملہ جناب انس نے سنا، جب بھی امام حسین کے چہرے کو دیکھتے وہ حدیث یاد آ جاتی کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ حسین کربلا جائیں گے، حسین کربلا جائیں گے. تو جناب انس انتظار کر رہے تھے کہ کب، جب آپ کا گھر جو ہے کوفہ منتقل ہو گیا تو کوفہ جانے کے بعد، اس لیے کہ کوفے سے کربلا نزدیک ہے، تو ابھی امام حسین کی جوانی کا دور ہے، امام حسین کی جوانی ہے. کربلا کے قریب جو باغ ہیں اس باغ کا ایک مالک کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ ہر 2 سال میں 3 سال میں ایک آدمی جنگل میں آ کر بیٹھ کر تھوڑی دیر اٹھ کر چلا جاتا ہے. 2-3 مرتبہ میں نے جب دیکھا تو میں نے ایک مرتبہ سے سوال کر لیا کہ جناب آپ اس جنگل میں آ کر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟
تو کہا کہ تمہارے لیے جنگل ہے، میرے لیے میرے مولا کی شہادت گاہ ہے۔ جناب انس شہادت اور کربلا سے پہلے کربلا کی زیارت کرتے تھے، جا کے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر آپ زیارت کرتے تھے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ وہ آدمی کہتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ آدمی کتنا ہوشیار بیدار، رسول اللہ کی ایک حدیث سن کر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی عمل کرنا چاہے ایک آیت اور ایک حدیث کافی ہے، اگر عمل نہ کرنا چاہے نہ رسول اللہ کی پوری حدیثیں اور پورا قرآن بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ انس ایک حدیث انہوں نے سنی کربلا کے بارے میں، پوری تیاری، پوری فکر کربلا کے بارے میں۔ وہ آدمی کہتا ہے جو باغ کا مالک تھا، جب شہادت ہو گئی کربلا میں، کربلا امام حسین کی شہادت اور آپ کے اصحاب کی شہادت ہو گئی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ جو آیا کرتا تھا آدمی، جا کے دیکھوں وہ کربلا پہنچا یا نہیں پہنچا۔ جب جنازوں کے درمیان میں نے تلاش کیا، سر تو نہیں تھے لیکن ان کے بدن اور ان کے کپڑوں سے میں پہچان گیا کہ ہاں الحمدللہ اس عظیم شخص کو شہادت نصیب ہوئی ہے، جناب انس بن حرث کاہلی۔ ان کے بارے میں ایک اور جملہ جو بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ جب امام حسین کی بارگاہ میں آپ پہنچے، جناب انس پہنچنے کے بعد عاشور کے دن بعض لوگوں کے خاندانی اثرات میں سے یہ ہوتا ہے کہ جو ابرو کے بال ہوتے ہیں وہ بال بڑے ہوتے ہیں بعض گھروں کے فیملیز کے، تو جناب انس ایک تو 70 سال کے قریب تھے، دوسرا جو بال تھے آپ کے ابرو کے وہ اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پر آ جاتے تھے۔ جب کسی سے بات کرنے کا وقت آتا تو اپنے بالوں کو صاف کر کے گفتگو کرتے تھے، رکاوٹ نہ بنے دیکھنے میں۔ کمر خمیدہ تھی۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام حسین کی خدمت میں آنے کے بعد امام سے فرمایا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ تو ان کے سابقے کے اعتبار سے بچپن سے امام جانتے تھے، امام نے فوراً بعض اصحاب کو امام نے فوراً اجازت دی۔ جناب انس سے کہا کہ بسم اللہ آپ جائیں میدان میں۔ جیسے امام نے اجازت دی جناب انس تیار ہونے کے لیے گئے۔ جب تیار ہونے کے لیے گئے تو ملتا ہے کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر آپ تیار ہو رہے تھے جہاں سے امام دیکھ رہے تھے، امام حسین کی نگاہ تھی۔ امام نے اجازت دینے کے بعد دیکھ رہے تھے کہ انس کیسے تیار ہوتے ہیں۔ سر پر جو کپڑا تھا عرب باندھا کرتے تھے، آج کل صرف علماء پہنتے ہیں یہ، ورنہ عرب میں آپ جائیں آج بھی جو گمچا ہوتا ہے عربی لوگ پہنتے ہیں، ان کے لیے معمول ہے، ان کے لیے نارمل ہے، ہمارے یہاں مخصوص لوگ پہنتے ہیں۔ تو امامہ کھول کر، اس لیے کہ کمر تھوڑی سی جھک گئی تھی، کمر سیدھی ہو جائے، رومال نکال کر ان آبرو کے بالوں کو اوپر کر کے رومال باندھا تاکہ دیکھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین نے جناب انس کے تیار اور آمادہ ہونے کے منظر کو دیکھا، کربلا میں کچھ جگہ امام حسین بے ساختہ رو پڑے، جناب انس کو دیکھ کر امام رو پڑے۔ جب آئے تیار ہو کر میدان میں جانے کے لیے، ایک جملہ کہا، ابھی ہم نے میسور میں مجلسیں پڑھی تھی، ان مجلسوں کا عنوان تھا، انشاءاللہ کبھی جو بھی عالم آتے ہیں یہ اس ایسے موضوع آپ دے سکتے ہیں، کربلا میں امام حسین کی دعائیں، کہاں کہاں پر امام حسین نے دعائیں دی۔ یہ مجلس ہم نے وہاں پر پڑھی، یوٹیوب میں ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ وہ مقام تھا جب انس میدان جا رہے تھے تو امام حسین نے دعا دی، شکر اللہ لکا یا شیخ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہم کسی کو چچا کہیں بزرگی کے اعتبار سے ایک الگ مسئلہ ہے۔ عربی زبان میں شیخ کا لفظ جو کہا جاتا ہے، جناب، بزرگ، ہماری زبان میں حضرت، یہ معنی کریں گے اگر ہم شیخ کا عربی میں معنی کرنا چاہیں تو امام نے فرمایا خدا تمہیں بہترین صلہ دے چچا جان، خدا آپ کو بہترین صلہ دے جناب انس صاحب، خدا آپ کو بہترین صلہ دے یا شیخ۔ میدان میں گئے جناب انس، جنگ کے دوران دیکھیں ایک ضعیف آدمی جو کمر پہ کپڑا باندھ کر اپنے چہرے کے آبرو کو دستمال سے، رومال سے باندھ کر گیا ہے،
18 ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ یہ طاقت کہاں سے تھی؟ یہ جوش کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ جب انسان کوئی بڑا مقصد رکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے چیزیں اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنتی۔ آدمی مقصد بڑا رکھے تو خداوند عالم کی بھی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ جناب انس پر ہم جتنا بھی سلام کریں کم ہے۔ انس اور جناب حبیب ابن مظاہر اور دیگر شہداء کی عظمت یہ ہے کہ اسلام کے بننے میں بھی ان کا ہاتھ ہے، اسلام کے بچنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ شروعات میں قربانیاں پیش کر کر، سختیاں برداشت کر کے اسلام کو پروان چڑھایا۔ جب اسلام کو نقصان اور خطرے کی بات آئی، جان دے کر اسلام کو بچایا۔ دونوں جگہوں پر اسلام کی بنا اور تعمیر میں بھی ان کا حصہ ہے، اسلام کی بقا میں بھی ان کا حصہ ہے۔ یہ جملہ جو ہم نے جناب مسلم ابن اوسجہ کی مناسبت سے جو بات عرض کی تھی، جو گفتگو کی تھی، اس میں عرض کیا تھا اتنا لمبا عرصہ 70 سال 80 سال صراط مستقیم پر رہتے ہوئے زندگی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس دور میں طرح طرح کے فکریں، طرح طرح کے عقیدے، دنیا پیسہ اتنا زیادہ دے رہی تھی اہل بیت کے در کو چھوڑنے اور صراط مستقیم سے ہٹنے کے لیے کہ پیسوں کی لالچ میں لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے عقیدے بدل گئے۔ لیکن جناب انس رسول اللہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، رسول خدا کی 2 حدیثیں ہیں، بہت ہی پیاری حدیثیں، ایک عمار کے لیے خاص طور پر کہا، ایک سب کے لیے کہا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کسی بھی بات کی سچائی کو دیکھنا چاہتے ہو، لوگوں سے سچائی کو نہ پہچانو، سچائی کو پہچان لو، لوگ خود بخود پہچانے جائیں گے۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ وہ کر رہا ہے تو صحیح ہے، وہ کر رہا ہے تو صحیح ہے۔ اس بات کی وجہ سے کربلا میں 4 سے 5 ہزار لوگ آئے تھے، بس یہ دیکھ کر کہ عمر سعد امام حسین کے مقابل میں ہے تو اس کا مطلب حق عمر سعد کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ عمر سعد خدا لعنت کرے ایک بڑا مشہور صحابی تھا رسول کا، اور اس عمر سعد کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ چیزیں، آپ جہاں پر مجتہدین زندگی کرتے ہیں وہاں پر جائیں تو اگر خدا کسی کے گھر میں اولاد دے دے تو بچے کی زندگی میں برکتیں لانے کے لیے بچے کو لے کر آیت اللہ کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب کے پاس لے جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے کے حق میں دعا کر دیں۔ وہ دعا کر دیتے ہیں۔ وہ تو رسول کے زمانے میں، امام کے زمانے میں بچوں کو لے کر رسول کے پاس آتے تھے۔ جب اس ملعون کو ولادت کے بعد ہاتھ میں لے کر رسول خدا کی خدمت میں لائے تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ملعون بڑا ہو کر میرے حسین کا قاتل بنے گا۔ یعنی جب اس کو ہاتھ میں اٹھا کر لائے تھے اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ملعون بڑا ہو کر میرے حسین کا قاتل بنے گا۔ اس طرح کی جو باتیں آپ سنتے ہیں، ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ جب رسول خدا نے وہاں پر بتا دیا تھا، آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے وہ بدل جائے۔ دوبارہ ہم نے شروع میں کہا تھا جب رسول کو پورا یقین ہو کہ یہ بدلے گا نہیں، اسی وقت جملہ کہتے ہیں۔ تو پھر کیوں کہا؟ کیا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ جیسے ابن ملجم ہماری نگاہ میں آج ملعون ہے اور ہے بھی ملعون، لیکن جو اس کی شروعات کی زندگی آپ دیکھیں تو ابن ملجم کی شروعات کی زندگی علی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھا۔ ابن ملجم شمر جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ شروعات کی جنگوں میں شمر علی علیہ السلام کے بازو کھڑے ہو کر دشمنوں کو قتل کرتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا صحابی شمر اس وقت تک، لیکن جب پیسے کی لالچ آ گئی، جب ایک نامحرم پر نگاہ پڑ گئی تو نامحرم کی نگاہ نے علی کے عاشق سے علی کا قاتل بنا دیا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یعنی انسان کے ایمان کو ختم کرنے میں جن چیزوں کا بہت جلدی ہاتھ ہے اس میں سے عورت اور پیسہ۔ نامحرم عورت کا مطلب نامحرم ہو سکتا ہے عورت نامحرم مرد کو نگاہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا جاتے تھے تو آپ جو حدیثوں کے مطابق، تاریخ کے مطابق
100 سے زیادہ مرتبہ آپ نے حضرت یحییٰ کو یاد کیا. حضرت یحییٰ پیغمبر کو امام نے 100 سے زیادہ مرتبہ یاد کیا ہے مدینے سے شہادت تک. جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں، تو امام حسین ایک جملہ فرماتے تھے کہ میری شہادت یحییٰ جیسی ہوگی، میری شہادت یحییٰ جیسی، سلام ہو میرا یحییٰ پیغمبر پر، میری شہادت کا انداز یحییٰ پیغمبر جیسا ہوگا. کیا حضرت یحییٰ پیغمبر کی شہادت کا انداز ہے؟ حضرت یحییٰ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس گھر کی نوکرانی نے بادشاہ سے کہا کہ بیٹی سے شادی کر لو. جو عورت تمہاری مر گئی ہے اس کی بیٹی ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، شادی کر لو. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں معلوم مجھے. یحییٰ پیغمبر کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ ایسا مسئلہ ہے. تو حضرت یحییٰ پیغمبر نے کہا خدا کی کسی بھی شریعت میں بیٹیوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں جس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے پالا ہے اس سے یہ عمل میں نہیں کر سکتا، شادی میں نہیں کر سکتا. تو وہ ملعون عورت نے ایک فکر کی، خوبصورت لباس اور اچھی طرح سے اس کو سجا دھجا کر سامنے پہنچا دیا. اب اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان بہکاوے میں آ گیا. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو مہریہ کیا لوگی؟ تو پتا تھا کہ حضرت یحییٰ نے روکا تھا شادی کے لیے. تو اس ملعونہ لڑکی نے شرط رکھی کہ میرے شادی کا مہریہ حضرت یحییٰ کا سر، حضرت یحییٰ کے سر کو قلم کر کے میرے سامنے رکھو گے تو میں تمہارے سے شادی کروں گی. اب وہ شیطانی فریب دیکھیں، ایک نگاہ نامحرم، غلط نگاہ، محرم ہی کیوں نہ ہو، نگاہ حرام کر لے آدمی کہاں تک چلا جاتا ہے. نبیوں اور پیغمبروں اور اماموں کو قتل کرنے کے لیے بھی آدمی تیار ہو جاتا ہے. جب سر قلم کیا گیا، جب تک سر کو دفن نہیں کیا گیا، حضرت یحییٰ کے زبان پر ایک ہی جملہ تھا، شادی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. سر کٹ گیا تھا لیکن یہ جملہ رکتا نہیں تھا. تو مجبور ہو کر سر کو اس نے دفن کر دیا. تو امام حسین نے فرمایا جس طرح سے ایک ناجائز کام کے لیے ایک غلط آدمی کے حوالے ایک سر کاٹ کر یحییٰ پیغمبر کا پہنچایا گیا، میرا سر بھی ایک ناجائز مقصد کے لیے ایک غلط اور گناہگار آدمی کے لیے ہدیہ پہنچایا جائے گا. یہ چیز ابن ملجم، جو آج ہم کہتے ہیں شمر ابن ملجم، یہ لوگ بڑے، ابن ملجم کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کی امامت کوفے میں شروع ہوئی تو امام نے یمن کو پیغام پہنچایا کہ اب اللہ کا ولی اور رسول کا جانشین میں ہوں، یمن والے آ کر بیعت کریں. جب یمن والے بیعت کرنے کی دعوت امام نے دی تو لوگوں نے دیکھا کہ تعداد بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے یمن میں لوگوں کی تعداد، لاکھوں کے لوگ نہیں جا سکتے. تو طے کیا کہ ان لاکھوں کے لوگوں میں سے 10,000 ایسے لوگوں کو انتخاب کیا جائے جو لوگ سب ان کے نمازی ہونے کے، سچے ہونے کے، ایماندار ہونے کے، وفادار ہونے کے، اچھے آدمی ہونے کی جو گواہی دیں، ان کو انتخاب کریں. 1000 یا 10,000، آپ 1000 ہی سنیں، 1000 لوگوں کو انتخاب کیا گیا. کہا کہ 1000 بھی نہیں جا سکتے. کہا ان 1000 لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ 1000 میں سے 100 کو انتخاب کریں. وہ 1000 لوگوں نے بیٹھ کر 100 کو انتخاب کیا. 100 کو ذمہ داری دی گئی کہ 10 کو انتخاب کریں. اب پورے یمن کے 10 لوگ جو سب سے نیک جنہیں مانا جاتا تھا ان لوگوں کو انتخاب کیا گیا. بعد میں یہ طے پایا کہ اب 10 کے 10 جا کر امام سے بات نہیں کر سکتے، 10 میں سے کون بات کریں؟ تو 9 لوگوں نے کہا کہ گفتگو، جرأت، فصاحت، بلاغت میں ابن ملجم سے بڑا کوئی نہیں ہے، امام کے سامنے جا کر گفتگو ابن ملجم کرے گا. اتنا بڑا ایمان رکھنے والا جب امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جملوں سے امام تعجب کر رہے تھے کہ کیا خوبصورت جملے کہہ رہا ہے. آنے کے بعد کہا ہم شیر کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں.
جو ہمیشہ شیر تھا شیر رہے گا، کبھی اس کی شجاعت ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ بچپنا اس کی شجاعت روک سکتا ہے، نہ بڑھاپا اس کی شجاعت کو کم کر سکتا ہے۔ یہ جملے کہہ کر کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ان جملوں کو سن کر کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس لیے کہ نئے لوگ آئے تھے، امام نے پوچھا تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے، نام کیا ہے تیرا جو اتنا خوبصورت گفتگو کر رہا ہے، اتنی پیاری باتیں کر رہا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد الرحمن ابن مرادی۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا مولا انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ یہ میرا سر تیری تلوار سے زخمی ہوگا۔ آہستہ سے امام نے کہا مولا ایسی بات ہے؟ جب لوگ خدا حافظی کر کے جا رہے تھے، سب کو امام نے ایک مرتبہ خدا حافظی کیا، ابن ملجم سے 3 مرتبہ۔ کہا ادھر آ، جو میں کہہ رہا ہوں کرے گا تو نہیں نا؟ یا علی میں نہیں کروں گا۔ پھر آگے بڑھا، کہا اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لے، پھر یہ نہ کہنا کہ امام نے نہیں بتایا تھا۔ کہا مولا اگر ایسی بات ہے، تلوار سامنے رکھ دیا سامنے، کہا کہ آج ہی آپ امامت کا اختیار رکھتے ہوئے میری گردن کاٹ دیں، اگر میری زندگی وہاں تک پہنچنے والی ہے کہ آپ کے سر پر میں حملہ کروں، آپ کی شہادت کا سبب میں بنوں، آج ہی میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے چلا جاؤں، میری گردن کاٹ دیں۔ امام نے فرمایا کہ میں تو اختیار امامت سے کاٹ دوں گا، لیکن دنیا تو پوچھے گی کہ جرم کیا تھا۔ تو قانون کے خلاف، اسلام کے خلاف نہیں، جاؤ لیکن دیکھ دکھا کے زندگی کرو۔ عمر سعد ابن ملجم کربلا میں آئے، جہاں ایسے لوگ بھٹک جاتے تھے، انس اور حبیب جیسوں کا بچ کر آنا یہ ان کا کمال ہے۔ انس ابن حرث کاہلی کا کربلا میں آنا اور آخری دم تک ولایت کا، جو ہم نے ایک جملہ کہا گزشتہ مجلسوں میں، یہ وہ لوگ تھے جو حق پر تھے اور حق کی پہچان بھی بن گئے۔ جہاں انس ہیں وہاں حق ہے، جہاں حبیب ہیں وہاں حق ہے، جہاں مسلم ابن اوسجہ ہیں وہاں حق ہے۔ تو یہ جناب انس بن حرث کاہلی، جب ایسے لوگ آ کر امام کی خدمت میں آتے تھے، جو امام نے جملہ کہا شکر اللہ لک یا شیخ، خداوند عالم تمہیں بہترین جزا دے۔ ایک روایت، اس روایت کو شاید اتنی ساری فضیلت جناب انس کی بیان کرنے کے بعد اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ابصار الحسین فی انصار الحسین میں، ابصار العین فی انصار الحسین میں، کہ ایک لمحہ جب کوفے والے امام کے خلاف پیسوں پہ بک رہے تھے، ماحول ایک دم ادھر ادھر ہو گیا تھا، اچھے لوگ جو ہے متزلزل ہو گئے تھے، فکریں لوگوں کی خراب ہو گئی تھی، تو ایک لمحے کے لیے جناب انس کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی خیال آیا کہ کیا کروں، اب میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا، فوراً ارادہ کیا کہ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ فوراً گئے، امام سے آپ نے ملاقات کی۔ جس وقت امام سے آپ نے ملاقات کی، وہاں پر ایک آدمی جس کا نام عبید اللہ ابن عبید اللہ ابن حر جوفی، عبید اللہ ابن حر جوفی وہ تھا جو کوفے سے آ گیا تھا، نیوٹرل آدمی، نہ حسین کے ساتھ نہ یزید کے ساتھ، ہم بیچ کے، اگر ادھر ساتھ دینا چاہیں تو دل نہیں مانتا، امام کے خلاف جانا چاہیں تو رسول خدا کو کیا صورت دکھائیں گے، بیچ کے ہو جائیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ جب یہ خیمے میں آ کر بیٹھا عبید اللہ، تو امام حسین گئے ملاقات کرنے کے لیے۔ امام نے سمجھایا کہ نہیں، یا تو ادھر کے ہو جاؤ یا تو ادھر کے ہو جاؤ۔ ایک آدمی آیا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں، صلوات پڑھ دیں آ کر کہنے لگا کہ مولا میں ایسا ہو گیا ہوں کہ آپ کو بھی چاہتا ہوں، آپ کے دشمنوں کو بھی چاہتا ہوں، کیا میرا رویہ صحیح ہے؟ تو امام نے فرمایا تو پوری طرح سے اچھے ہو جاؤ یا پوری طرح سے اندھے بن جاؤ، یہ کیا زندگی ہے تمہاری، ایک آنکھ اچھی ہے، اس طرح کی زندگی۔ اگر امام نے فرمایا کہ ہمارے دشمنوں سے زندگی سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک آنکھ والے ہو، ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اگر چاہتے ہو تو دونوں آنکھ والے ہو جاؤ یا دونوں آنکھ بند کر لو، ایک آنکھ والے نہ ہو جاؤ۔ تو امام علی علیہ السلام، اور یہ جو روایتیں ہیں کہ آدمی دشمنوں کی نکالنا، جناب عبید اللہ یا تو ادھر کے ہونا یا تو ادھر کے، امام نے جا کے گفتگو کی تو نہیں مانا،
کہا کہ دیکھیں میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ لے لیں، ہتھیار ہے، ہتھیار لے لیں، جانور گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، سواریاں لے لیں، سب کچھ لے جائیں لیکن میں نہیں آؤں گا۔ امام نے فرمایا ہم تیرے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ سب ہمارے قدموں میں ہیں، ہم کو تو چاہیے، اگر آنا ہے تجھے کامیاب کرنا ہے۔ جناب انس امام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا مولا ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، الحمدللہ میں اس خیال کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہوں۔ تو امام نے پھر یہاں دعا دی جناب انس کو، انس آ جاؤ آپ میری بارگاہ میں، آپ کو اب کوئی بھی چیز بہکا نہیں سکتی، آپ مطمئن جگہ پر آ گئے ہیں، جو حسین کے سائے میں آ جائے اس کو کوئی خطرہ ہونے والا نہیں ہے، آپ میرے سائے میں آ گئے ہیں، آ جائیں۔ تو یہاں سے ایک بات جو آخری عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں، انس جیسا مضبوط صحابی بھی دنیاوی بہکاوے میں آ کر لرز سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بہت ہوشیار زندگی کرنا ہے، ہم لوگوں کو بہت بیدار زندگی کرنا ہے۔ جب ایسے ایسے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے لوگ اس دور میں، آج کے دور میں، وہ زمانے میں، یہ زمانے میں پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، مقام کے لیے دین چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو یہ اطمینان کہ الحمدللہ آج تک ہم بیٹھے ہوئے، خدا کا شکر، لیکن اس بات کی دعا اور ہمیشہ فکر کرنا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اس محفل سے، ایسی مجلسوں سے اور ایسی بارگاہوں سے دور ہو جائیں۔ یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہے آنکھوں سے، ہم نے بھی دیکھی ہے اپنے، بہت سارے ایسے لوگ جو کل تک مجلسوں کے تھے آج مجلسوں کے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو کل تک اللہ کے گھر کو آنا جانا کرتے تھے آج ہیں زندہ لیکن آتے نہیں ہیں۔ مہاراشٹر میں ایک جگہ ہم مجلسیں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو عزا خانے کو لے گئے، کہا کہ مولانا یہ عزا خانہ فلاں صاحب نے بنایا ہے، انہوں نے زمین دی، انہوں نے بلڈنگ بنائی، ایک چھوٹا سا عزا خانہ ہم نے دیکھا، تو کہا کہ جناب اس عزا خانے کو جس نے بنایا ہے آج وہ عزا خانے کو آتا نہیں ہے، اس نے شیعیت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کہا شیعیت کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ کہا وہابی ہو گیا ہے۔ عزا خانہ بنانے والا، جس کے عزا خانے میں بیٹھ کر لوگ مجلس پڑھ رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، وہ آدمی عزا خانے کے قریب بھی نہیں آتا۔ ہم نے کہا کہ اگر شہر میں ہے تو جائیں بات کریں اس سے کہ کیا وجہ ہے، مصیبت، مسئلہ کیا ہے۔ جب گئے، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو کہاں کہاں تک آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم گئے ان کے پاس، اگر زندہ ہیں تو خدا انہیں طول حیات دے۔ ہم نے جو گفتگو کی، بعد میں جلوس میں آ کر انہوں نے پانی بانٹا، جو نہیں آتے تھے کئی سال سے۔ گئے، جانے کے بعد کہا کہ چچا، اچھے بزرگ بھی تھے، کہا چچا کیا ہو گیا کہ آپ عزا خانہ آپ کے گھر والوں نے بنایا ہے، آپ خود عزا خانے میں نہیں آتے؟ تو کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے جو ہیں یہاں کے محرم کے 10 دن مجلسیں کرتے ہیں، اس کے بعد دین کہاں، یہ کہاں، اللہ کو معلوم، کچھ بھی نہیں کرتے یہ لوگ۔ اب رہی بات، میرا جو دکان ہے مارکیٹ میں، دکان کے پیچھے مسجد ہے ہمارے بھائیوں کی، جاتے آتے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، دکان اٹھا دو، دکان اٹھا دو۔ یہ جگہ پھر مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے میں نے بدل لیا اپنے عقیدے کو۔ ایک چھوٹا سا کاروبار انسان کو حسینیت سے یزیدیت پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ چچا دوسری جگہ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، یا ادھر ہی کھڑے ہو کر آپ اپنی نماز پڑھیں، کس نے کہا کہ آپ کو نماز بدل دو؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کی جگہ پر جا کے اپنی نماز پڑھیں۔ آئے اس سال، اس کے بعد کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو آگے پھر گئے نہیں، ہم وہاں پر اس سال کے جلوس میں شرکت کر کے پانی بانٹ رہے تھے، ماتمیوں کو وہ جو پانی اچھالتے ہیں، پانی اچھال رہے تھے۔ تو یہ مسئلے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ذرہ انس جیسا آدمی لڑکھڑا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ایسے مجلسوں سے سن کر، مجلسوں میں آ کر، یہ جملہ ہم کہتے رہتے ہیں، مجلسیں انس سننے کے لیے نہیں ہیں، انس بننے کے لیے ہیں۔ حبیب سننے کے لیے نہیں ہے، حبیب بننے کے لیے۔ حر سننے کے لیے نہیں ہے، یعنی حسین کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، اگر کوئی حر ہے تو آ جائے، حبیب ہے تو آ جائے، انس ہے تو آ جائے، آج بھی دروازہ امام کا کھلا ہوا ہے۔
ایسا نہیں کہ کربلا بند ہو گئی آج کوئی پھر جا نہیں سکتا، نہیں، کتنے ایسے لوگ آج زمانے میں ہیں جو حسین کے 6 ماہ کے بچے کی شہادت کو سن کر اپنا عقیدہ بدل لیے، آ گئے، حسینی ہو گئے۔ یہ چیزیں زیادہ عام نہیں ہوتی۔ کربلا معلیٰ میں ایک ڈائری، ایک بک مینٹین کی جاتی ہے، جس بک میں ہر سال کتنے لوگ شیعہ ہوئے، وہاں پر جائیں ریزنز لکھے رہتے ہیں، میں شیعہ ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کربلا کی یہ بات دل کو لگ گئی، مجھے کربلا کی یہ بات دل کو لگ گئی۔ 2-3 یا 4-5 سال پہلے کے 40 میں آسٹریلیا کا ایک جوان آیا، آ کر امام حسین کے روضے کے قریب اس نے مذہب شیعہ اختیار کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا، دیکھیں حسین آج بھی ہدایت دے رہے ہیں، حسین آج بھی ہدایت دے رہے ہیں، جب غیروں کو امام سینے سے لگانا چاہتے ہیں تو اپنوں کو کیوں نہیں لگائیں گے؟ یہ الگ بات ہے، چھوٹی موٹی ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مولا معاف کریں گے۔ جب حر جیسے کہ امام نے معاف کر دیا، کرسچن تھے، شیعہ کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیٹھے بیٹھے گھر پر ٹی وی چینلز چینج کر رہا تھا، تو ایک چینل پہ صرف حسین 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 حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی آوازیں۔ کربلا میں 40 کے وقت وہ جو بھیڑ ہوتی ہے، اتنے کروڑوں کے لوگ ایک ہی آواز زبان پر حسین حسین۔ تو میں نے انٹرنیٹ میں سرچ کرنا شروع کیا، حسین کون ہے، کیا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ کتنا بڑا مظلوم اور کتنا شجاع میرا حسین ہے۔ تو اس وقت جیسے ہی میں نے نام سنا، میرے دل میں آتا اتر گیا یہ نام، تو پھر میں آیا امام حسین کی بارگاہ میں، امام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تو آج بھی میرا مولا ہدایت دے رہا ہے، پتہ نہیں کس کس شہید کے نام سے کون کون کیا کیا انقلاب اپنے اندر ایجاد کرتا ہے۔ 6 مہینے کے شہید کا ذکر کربلا میں، سب سے مظلوم شہید ہیں جناب علی اصغر۔ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اگر عربی نہیں پڑھ سکتے آپ حضرات تو اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دعاؤں میں، نماز کے بعد دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر کہیں، خدایا تجھے کربلا کے سب سے مظلوم خون کا واسطہ، الہی بدم المظلوم، پروردگار تجھے کربلا کے سب سے مظلوم خون کا واسطہ، یہ واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعائیں طلب کریں، انشاءاللہ جناب علی اصغر کے صدقے میں دعائیں قبول ہوں گی۔ جناب علی اصغر جب مدینے سے نکل رہے تھے 10 دن کے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے جناب علی اصغر کے صدقے میں خدا انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جب 10 دن کے بچے کو باہر لے جایا جاتا ہے تو ماں کپڑا اوپر ڈال دیتی ہے، سایہ کر دیتے ہیں، کہا آہستہ چلیں، بچہ گود میں ہے۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس عمر کے بچے کو جو 10 دن کا ہو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے۔ امام حسین نے اس بچے کو لے کر 5 مہینے کا سفر کیا۔ جناب علی اصغر کے اس سفر کو دیکھ کر ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ جناب علی اصغر کی زندگی کا خلاصہ پوچھنا چاہتے ہو تو علی اصغر کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، سفر پر شروع ہوا، مقصد پر جا کر ختم ہو گیا۔ اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ حسین کا یہ وہ علی ہے جس نے کبھی گھر میں، اس لیے کہ سفر میں ہوتے ہیں تو خیمے میں لگاتے تھے یا کسی اور جگہ پر آرام فرماتے تھے، علی اصغر نے صرف 10 دن گھر میں زندگی کی ہے، باقی کی پوری زندگی مولا کی سفر میں گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ جملے ہیں جو واقعاً جناب علی اصغر کے حوالے سے خدا نے ذہن میں ڈالا ہے ذاکرین کے، علماء کے۔ آپ نے یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تھے تو 9 محرم کو یزید کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آگے آیا، تو امام نے کہا کہ آج ایک رات جنگ روک دی جائے، کل 10 محرم کو جنگ ہم جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ایک رات رک جاؤ۔ جو کل ہونا تھا وہ ایک دن پہلے ہی ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ یزید لشکر نے یہی کہا تھا کہ ایک رات میں کیا ہونے والا ہے۔ تو امام نے ان کو جواب دیا تھا کہ مجھے نماز بہت پسند ہے، قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، آج رات جی بھر کے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن
جو دور نگاہ رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے فرمایا کہ امام حسین نے ایک رات کی جو وقت طلب کیا، مانگا، امام نے کہا کہ ایک رات جنگ کو ٹال دیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے جناب علی اصغر کی ولادت 10 رجب کو ہوئی تھی۔ قربانی کا قانون ہے کہ قربانی کی عمر کم از کم 6 مہینہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک دن پہلے علی اصغر کی کربلا واقع ہو جاتی تو امام اسلام کے قانون کے اعتبار سے علی اصغر کی قربانی پیش نہیں کر سکتے تھے۔ امام نے کہا میرا اصغر 6 مہینے کا ہو جائے، ایک رات رک جاؤ تاکہ حسین کی سب سے چھوٹی قربانی قبول ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک اور ذاکر، ایک اور شاعر نے ایک الگ رخ پر نگاہ ڈالی۔ یہ جناب امام حسین اور شہداء کربلا کا کرم ہوتا ہے جو ایسی فکریں ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جن ماؤں کو اللہ اولاد دیتا ہے تو ماں بچے کی دیکھ بھال کے لیے جس طرف بچہ سوتا ہے اسی رخ پر سوتی ہے، کروٹ نہیں بدلتی۔ معلوم ہے کبھی پتہ نہیں بچہ کب دودھ کے لیے اٹھ جائے، کب رونا شروع کر دے، کب ماں کی ضرورت پڑ جائے بچے کو۔ تو جو بچے والی مائیں ہوتی ہیں جن کی گودیوں میں کم سن بچے ہوتے ہیں، نونہال نومولود بچے ہوتے ہیں، اکثر وہ مائیں ایک طرف زندگی کرتی، ایک طرف سویا کرتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جناب رباب جب قید خانہ میں جا کے سوتی تھیں کروٹ نہیں بدلتی تھی۔ بیویاں پوچھتی تھی کہ بی بی آپ کیوں کروٹ نہیں بدلتی؟ تو اٹھ کر کہتی تھی کہ مجھے ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ اصغر میرے بازو سویا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ اجرکم علی اللہ۔ کچھ ایسے مصیبتیں جناب علی اصغر کی۔ کربلا کے بعد جناب علی اصغر کی شہادت پر جناب ام رباب نے جتنا آنسو بہائے، 3 دن کے بعد اچانک بیٹھی چیخ مار کر رونے لگی۔ جناب زینب قریب آئی، بھابھی ام رباب کیا ہو گیا، اتنا شدت سے کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ زینب جب 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا تو میرے بدن میں دودھ ختم ہو گیا تھا، اب ہلکا ہلکا کھانا پانی شروع کیا ہے تو میرے بدن میں دودھ آ گیا ہے، لیکن میرا اصغر نہیں ہے، میرا بچہ پیاسا شہید ہو گیا، اب میرے بدن میں دودھ میں احساس کر رہی ہوں۔ جناب زینب نے کہا کہ رباب اصغر تو شہید ہو گئے، اب اصغر آپ کے قریب آنے والے نہیں ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ علامہ شبیر نجفی صاحب لکھتے ہیں کہ کربلا کے دن، عاشور کے دن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ یزیدی لشکر کے جو گھوڑے کھڑے ہوئے تھے، گھوڑے دھوپ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اپنے پیر زمین پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ کبھی گھوڑے پیروں کو اٹھاتے کبھی رکھتے، کبھی اٹھاتے کبھی رکھتے۔ علامہ شبیر نجفی اپنی تقریر میں انہوں نے یہ بات عرض کی تھی، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب گھوڑے پیروں کو اٹھاتے تو سپاہی جو بیٹھا رہتا تھا وہ بے قرار ہو جاتا تھا، سکون سے نہیں بیٹھ پاتا تھا، تو گھوڑوں کو آرام کرنے کے لیے عمر سعد نے حکم دیا تھا کہ کچھ سپاہی صرف دریا کا پانی نکال کر گھوڑوں کے پیروں پہ ڈالتے رہیں تاکہ زمین ٹھنڈی ہو جائے، تاکہ گھوڑے آرام سے کھڑے رہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر صرف گھوڑوں کے پیروں کے پاس جو ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے تاکہ کربلا کی اس حصے کی زمین ٹھنڈی رہے۔ جب گھوڑوں کو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا، میرا اصغر 6 مہینے اصغر 6 مہینے کے کس طرح سے بیویوں نے دیکھا ہوگا۔ جب آخری رخصت کے لیے میرا مولا خیمے میں آیا، واپس میدان میں جا کر اتمام حجت کے لیے امام نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنی، کوئی اس وقت بھی ہے جو حسین کی مدد کرے۔ امام نے جب دیکھا کوئی نہیں آتا تو امام کے کانوں میں خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ امام خیمے کے قریب گئے، کہا زینب کیا ہو گیا؟ کہا بھائی وہاں آپ حل من ناصر کہتے ہیں یا اصغر جھولے سے گر جاتے ہیں، وہاں آپ کوئی ہے مدد کرنے والا کہتے ہیں یا اصغر جھولے سے گر جاتے ہیں، اصغر جھولے میں رہتے نہیں ہے۔ امام نے فرمایا بہن اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں جا کر پانی پلاؤں گا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ بھیا اس کو میدان میں لے جائیں، ظالموں سے تھوڑا پانی پلائیں۔ ایک جملہ کہا جناب زینب نے، اما ترا کیف یتلذا من العطش، اے حسین آپ دیکھ رہے ہیں اصغر کو کہ اصغر پیاس کی وجہ سے صرف منہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں۔
کبھی ہم نے اتنی پیاس کا احساس نہیں کیا۔ جب انسان کی زندگی میں پیاس حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، نہ پیروں میں چلنے کی طاقت ہوتی، نہ ہاتھ میں حرکت کی طاقت ہوتی، نہ بولنے کی طاقت ہوتی، آخری دم نکلنے سے پہلے پیاس کی وجہ سے جن کا دم نکلتا ہے، ہونٹ کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، کھلتے ہیں بند۔ اس کی جو مثال دی گئی ہے، مچھلی کو جو پانی سے باہر ڈالا جاتا ہے، آخری سانسیں جو مچھلی لیتی ہے، ایسی حالت ہو گئی تھی جناب علی اصغر کی۔ امام میدان میں لے کر گئے، جب میدان میں لے کر گئے تو وہی جملہ کہا، ظالموں کے دلوں پر رحم، یہ سوچ کر کہ دلوں کے رحم آئے گا۔ امام نے فرمایا، اے ظالموں، میرا اصغر پیاس سے تلذی کر رہا ہے، صرف ہونٹ کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر یزیدی فوج پتھر کے دل رکھنے والے رو پڑے۔ ہرملا عمر سعد نے دیکھا کہ کہیں روتے روتے انقلاب نہ آ جائے، کہا ہرملا حسین کے کلام کو قتل کر دے، ختم کر دے۔ ہرملا نے تیر کھینچا، 3 مرتبہ تیر کھینچ کر واپس رکھ لیا ہرملا نے۔ عمر سعد نے کہا کہ ہرملا تو بہت بڑا شجاع تھا، جب مجھ سے پوچھا جاتا تیر نشان لینے میں سب سے مہارت کون تمہارے لشکر میں ہے تو تمہارا نام میں لیتا، ہرملا کیوں تیر نہیں چلاتے؟ ہرملا نے کہا کہ عمر سعد، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا۔ جب میں تیر کا نشان کرتا ہوں، ایک بی بی سامنے آ کر کہتی ہے، اے ہرملا میرا بچہ پیاسا ہے، ہرملا میرا اصغر کم سن ہے، ہرملا میرا اصغر چھوٹا ہے لیکن تیرا تیر بڑا ہے، میں کیا کروں؟ ہرملا نے کہا، ہرملا سے عمر سعد نے کہا تیر چلا دے۔ ادھر تیر چلایا، اصغر کی گردن پر لگا۔ جو اصغر اب تک صرف ہونٹ ہلا رہے تھے، امام کے ہاتھوں میں ہمک گئے، ہاتھ پیر میں حرکت آئی۔ امام نے دیکھا کہ اصغر میں کہاں سے طاقت آ گئی۔ کوئی باپ کو خدا وہ منظر نہ دکھائے، بچے کا ہاتھ ہے، بچہ ہے ہاتھ میں، اصغر کے گردن پر تیر ہے۔ اس مظلومیت کے وقت امام نے ایک جملہ کہا، خدایا تو دیکھ رہا ہے میں کتنا مظلوم ہو گیا۔ ایک باپ کے ہاتھوں 6 مہینے کے بچے کی شہادت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ Sorry.